بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل الاولی الماء المضاف ای الشیء الذی لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاقہ ما صدقہ علیہ مع القید کالمعتثر من الاجسام والممتزج بہا یا والممتزج بہا مزجن یسلبہ الاطلاق کالامراق دون الممتزج علی وجہ لا یسلبہ الاسم وان تغیر لونہ کالممتزج بالتراب او طعمہ کالممتزج بالملح وان اضیف الیہما وہو ای الماء المضاف طاہر فی ذاتہ بحسب الاصل غیر مطہر لغیرہ مطلقاً۔ دیکھیے توجہ فرمائیں، کتاب بند کر دیا۔ مسائلوں کا انہوں نے عنوان دیا ہے۔ مسائلوں چند مسائل ہیں، 4 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ المسئلۃ الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ۔ البتہ انہوں نے اگرچہ وہ مسئلے جو 4 بیان کیے ہیں، ان کے آخر میں ایک 5واں مسئلہ بھی بیان کیا ہے، وہ ہے حیوان کا جھوٹا، یعنی جس پانی سے حیوان پی لے اس کو جھوٹا کہتے ہیں نا، جس سے حیوان پی لے۔ البتہ آگے وضاحت کریں گے، یہاں جھوٹے سے مراد صرف پینا مراد نہیں ہے، یعنی حیوان کا جسم ٹچ ہو جائے پانی سے، تو وہ کہتے ہیں وہ جو جھوٹا ہے اس کا وہ حیوان کی خود تابع ہے۔ حیوان اگر معقول اللہ میں طاہر ہے تو وہ جھوٹا بھی طاہر ہوگا، اس کی تفصیلات ہیں، پر اس کو اگر ساتھ ملائیں تو 5 مسئلے بنتے ہیں۔ یہ مسائلوں کے عنوان میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا وہ توضیح المسائل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور شروع میں بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو احکام ہے یہ ماء مضاف کے سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ تو ماء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ماء مطلق اور ایک ہے ماء مضاف۔ توجہ کرنی ہے، اس کا جو اہم چیز ہے سمجھنے والی۔ ماء مطلق پانی، جس کو ہم خالص پانی بھی کہتے ہیں، مطلق پانی کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس پر ماء کا اطلاق ہو بغیر کسی قید کے، یعنی قید کے بغیر بھی اس پر لفظ ماء کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ جیسے فرض کریں کنویں کا پانی ہے، جاری پانی ہے، کور پانی ہے، ٹھیک ہے۔ ماء البئر، ماء الجاری، ماء القر۔ کوئی سوال کرے یہ تو مضاف ہے نا، کنویں کا پانی، جاری والا پانی، قر کا پانی۔ فرماتے ہیں یہاں مضاف الیہ کو ہٹا لیں پھر بھی ماء کا اطلاق درست ہے نا۔ کنویں کے جو پانی ہے اس کو ماء البئر بھی کہتے ہیں، اگر بئر کا لفظ ہٹا لیں کہہ سکتا ہوں ھذا ماء۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی وہاں پر جو یہ جو مضاف الیہ اس کو ذکر کرنا ضروری، مضاف الیہ کو آپ حذف کر دیں تب بھی اس پر ماء کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ماء کا اطلاق ہے یہ بغیر کسی قید کے لیے ہے۔ تو پھر کہتے ہیں مضاف کیوں کیا ہے ماء البئر؟ کہتے ہیں یہ تو پانی کی اقسام کو، چونکہ پانی خود ماء مطلق کی بہت ساری اقسام ہیں، ہر قسم کو دوسری قسم سے تمیز دینے کے لیے ہم نے مضاف کیا ہے۔ یہ ماء البئر ہے، یہ ماء الجاری ہے، یہ ماء القر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کی بات؟ تو بہرحال وہ جو ماء ہے جس پر بغیر کسی قید کے ماء کا اطلاق ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماء مطلق۔ ماء مضاف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بغیر مضاف الیہ کے جس پر ماء کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ سمجھا کی بات؟ جب تک مضاف الیہ نہ لیں، جب تک قید نہ لیں، مثلا ماء الورد، یہ گلاب کا عرق گلاب جو ہوتا ہے یا گلاب کا پانی آپ کہتے ہیں۔ ماء العنب، انگور کا پانی، ٹھیک ہے جی۔ ماء الرمان، انار کا پانی، ٹھیک۔ تو البتہ یہاں پہ جو مضاف ہے نا اس کی 2 قسمیں، ایک مضاف بالذات ہے، ایک مضاف بالعرض ہے۔ مثلا جو جوس ہوتے ہیں نا مختلف فروٹوں کے، یہ ذاتاً مضاف ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پانی خالص تھا، اس میں اپنے چینی مکس کر دی ہے، اس میں اپنے روح افزا مکس کر دیا ہے، اب یہ مضاف ہے لیکن ذاتاً مضاف نہیں ہے۔ بہرحال
چاہے وہ مضاف بالذات ہو یا مضاف بالعرض ہو، مضاف کا جو ہوتا ہے وہ اس پر اس قید کے بغیر اطلاق آپ نہیں کر سکتے ماں کا. مثلا جو جوس پڑا ہوا ہے نہیں کہہ سکتے ھذا ماء، یہ ماں ہے. عرق گلاب پر ماں کا، اگرچہ وہ پانی سے بنا ہے، پانی ہے، لیکن بغیر قید کے ماں کا اطلاق اس پر. شربت بنا ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ھذا ماء؟ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے یہ شربت والا پانی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نمک ملا پانی ہے. آپ ایک ٹب میں پانی ڈالتے ہیں اور اس میں آپ آیوڈین ملا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بیماروں کے لیے وہ پائیڈین، یا مثلا آپ اس میں یہ ملا دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیٹول ملا دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ ڈیٹول ملا پانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان پر بغیر قید کے، بغیر مضاف الیہ کے اطلاق، وہاں پر ماں کا اطلاق درست. اس طرح کے ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ماء مضاف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ماء مضاف ہوتا ہے نا، اس کا حکم کہتے ہیں بحسب، یہ آیا پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے. اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں، توجہ کرنے ہم. کس کے بارے میں؟ ماء مضاف کے بارے میں. پہلا نظریہ یہ ہے، پہلا نظریہ کہ کہتے ہیں ماء مضاف بذات ہی طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، نہ مطہر من الحدث نہ مطہر من الخبث، نہ اختیاراً مطہر ہے نہ اضطراراً مطہر ہے. اگر مثلا مجبوری بن جائے، کوئی بھی اور پانی نہ ہو، صرف یہ مضاف پانی ہے، تب بھی یہ نجس چیز کو پاک، تب بھی اس سے وضو اور غسل. حدث سے مطہر نہیں ہے، یعنی وضو اور غسل نہیں ہو سکتے. خبث سے بھی مطہر نہیں ہے، یعنی یہ نجاست کو پاک نہیں کر سکتے مطلقاً. یعنی حدث سے بھی مطہر نہیں ہے، خبث سے بھی مطہر نہیں ہے. پھر دوسرا کیا ہوا؟ اختیاراً بھی مطہر نہیں ہے، اضطراراً بھی مطہر نہیں ہے. ایک یہ نظریہ ہے، یہ مشہور ترین نظریہ ہے، اور زیادہ تر علماء فقہاء اسی بات کے قائل ہیں. محقق ہلی، علامہ ہلی، شہید اول کتاب ذکرہ میں انہوں نے باقاعدہ اجماع کا دعویٰ کیا کہ اس بات پر اجماع ہے. ایک یہ نظریہ. دوسرا نظریہ توجہ کرنے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماء مضاف ہے یہ خود طاہر ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے صرف وہ جو عرق، گلاب کا عرق ہے نا، جو گلاب کا پانی ہے، وہ حدث سے مطہر ہے، یعنی اس سے آپ وضو غسل کر سکتے ہیں، لیکن خبث سے مطہر نہیں ہے. یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے. جی ہاں، نجس کو پاک نہیں کرے گا، لیکن اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ 2. تیسرا نظریہ وہ فرماتے ہیں مطلقاً یہ خبث سے مطہر ہے لیکن حدث سے مطہر، نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، لیکن اس سے وضو اور غسل. سید مرتضیٰ کا یہ قول ہو گیا. یہ کتنے نظریے ہو گئے؟ 3 قول ہو گئے. کس کے بارے میں؟ طاہر اور متحرک ہونے میں سے ماء مضاف کا. پھر کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ درمیان میں یہ بیان کیا، جو ماء مضاف ہے نا، یہ چاہے جناب 10 کور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس میں جیسے ہی نجاست آ جائے گی فوراً نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ اصحاف ثلاثہ کا تغیر بھی یہاں ضروری نہیں ہے. ماء مضاف جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، نجاست کے ملاقات سے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا جی، اب نجس ہو گیا ماء مضاف. اب ماء مضاف پاک کیسے ہوتا ہے؟ اس کے پاک کرنے کے بھی 3 طریقے بیان کیے گئے، 3 اقوال ہیں علماء کے. سمجھ آ گئی بات؟ ہر چیز کو لیتے رکھیں کہ ماء مضاف نجس ہو جاتا ہے. کیسے نجس ہوتا ہے؟ ملاقات نجاست سے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو. نجس پاک کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول ہے شہید اول اور شہید ثانی کا. وہ کہتے ہیں آپ مضاف جو نجس ہو گیا نا، اس کو ملاقات، اس کو متصل کریں قر کے ساتھ یا جاری کے ساتھ، اس طرح ان کو ملائیں کہ اب وہ آب مضاف نہ رہے، وہ مطلق بن جائے. سمجھ آگے بات؟ فرض کریں ایک لوٹا پانی یا ایک ٹب پانی میں وہ مٹی مل گئی ہے، یا وہ فرض کریں نمک مل گیا ہے، یا روح افزا چلا گیا ہے، اور پھر وہ نجس ہو گیا ہے.
اس میں ایک قطرہ خون کا گر گیا ہے، اب اس کے ساتھ ملاقات کریں جاری کی یا کس کی، کور کی ملاقات، اس طرح آپس میں ملائیں کہ اب اس کو مائع مضاف نہ کہا جا سکے، تو وہ اس سے وہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ ایک نظریہ یہ ہوا۔ دوسرا نظریہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کور یا جاری کو متصل کریں لیکن وہ وصف جو ہے نا، وصف جو عارض ہوا تھا وہ زائل ہو جائے، اگرچہ مضاف ہونا کا وصف زائل نہ ہو، وہ وصف زائل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ مضاف ہوا تھا۔ توجہ کریں، بے شک اب بھی اس کو مضاف کہا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے جناب پانی تھا قلیل، اس میں خون چلا گیا، مضاف پانی تھا، مضاف پانی اس میں کیا چلا گیا ہے، خون کی وجہ سے اس کا رنگ بھی کیا ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، خون کی وجہ سے یقیناً رنگ تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ نجس ہو گیا ہے، رنگ بھی اس کا تبدیل ہو گیا ہے، مضاف پانی مثلا نمک کا ملا ہوا پانی تھا، اب خون چلا گیا، خون کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ کور یا جاری کی اس طرح ملاقات کرائیں کہ وہ وصف زائل ہو جائے، اب وہ سرخی ختم ہو جائے، بے شک اس کو آب مضافی کی کیوں نہ کہا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آئے؟ پہلے کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا فرق ہوا؟ پہلے میں کہا تھا کہ یہ مضاف اور مضاف نہ رہے، یہ کہتے ہیں مضاف رہے لیکن جس کی وجہ سے وہ اس کا وصف بنا تھا، وہ مثلا رنگ تبدیل ہو گیا تھا خون کی وجہ سے، وہ وصف زائل ہو جائے۔ دو نظریے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں صرف کور یا جاری کا اتصال کافی ہے، صرف کور یا جاری کے ساتھ اس کو متصل کر دیں، بے شک وہ وصف زائل ہو یا نہ ہو، بے شک اس کو مضاف کہا جائے یا نہ کہا، صرف کیا کافی ہے، اتصال کافی ہے۔ یہ پڑھ لیں پھر آگے اس کے دیکھتے ہیں کیا مسائلات۔ مسائلو، البتہ یہ خود لفظ مسائل یا مبتدا ہے یا خبر ہے۔ ہذہ مسائلو، اگر یہ ہذہ مبتدا مقدر اور مسائل اس کی خبر، یا ہا ہونا مسائلو، ہا ہونا خبر مقدم اور مسائلو مبتدا مؤخر ہے۔ الاولا، مسائل کا ترجمہ کریں، یہاں چند مسئلے ہیں، وہ میں نے کہا 4 مسئلے ہیں، آخر میں ایک اور مسئلہ بھی بیان ہوا ہے۔ الاولا الماء المضاف ما، یہ ماء مضاف وہ ہے، سمجھ آگئی بات نا، الماء المضاف ما، ماء مضاف وہ ہے، ای الشیء الذی، یعنی وہ شے، یعنی وہ پانی، لا یصدق علیہ اسم الماء، جس پر ماء کا اسم صادق نہ ہے بے اطلاق ہی، مطلق طور پر، بلکہ کسی قید کے ساتھ صادق ہے، مطلق طور پر اطلاق کے ساتھ ماء صادق نہ ہے، ما صدق ہی علیہ مع القید، ہاں ما صدق الماء، ہی کا مرجع کون ہوگا، ما، علیہ اس مضاف پر، ہاں ما مضاف پر صادق آئے مع القید، قید کے ساتھ۔ دیکھیے جو وہ ہے نا مثلا عرق گلاب، اس کو کہتے ہیں ماء الورد، پھول والا، گلاب والا پانی، یعنی پانی صادق آ رہا ہے لیکن کس قید کے ساتھ، وہ گلاب کی قید کے ساتھ، بغیر اس قید کے اس پر صادق نہ ہے، جبکہ مطلق کون سا تھا، وہ اس طرح کی قیودات کے بغیر بھی اس پر ماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ عبارت سمجھائیے، ما صدق ہی، جبکہ صادق آئے ماء علیہ اس مضاف پر مع القید، کس کے ساتھ، اب میں نے کہا 2 قسمیں ماء مضاف کی، ایک ذاتاً مضاف ہے، ایک عرضی طور پر۔ دیکھیے پہلی مثال دے رہے ہیں جو ذاتاً، کل معتصر، معتصر نچوڑ، جیسے نچوڑ من الاجسام، اجسام کا، سیب کا نچوڑ ہے، انگور کا نچوڑ ہے، ہندوانے کا نچوڑ ہے، یہ جو جوس نکالتے ہیں آپ اس کو جوس کہیں، یہ جوس ہوتا ہے جو نچوڑ ہوتا ہے اجسام کا۔ ایک یہ والممتزج بہا مسجن، یا جو مل جائے اس پانی کے ساتھ اس طرح مل جائے، مسجن اس طرح ملے، یسلبہ الاطلاق، اب اس سے اطلاق سلب ہو جائے۔ دیکھیے پانی پہلے کیا تھا، مطلق، اس میں اپنے کوئی شے ملا دی ہے، اس طرح ملا دیے کہ اب اس سے اطلاق سلب ہو جائے، اب اس کو خالی اس پر ماء کا اطلاق نہ کر سکے۔ بارہ سمجھائیے، اس میں فاعل پڑھیں، والممتزج بہا،
جو ان کے ساتھ ممتزج ہو جائے، مزجن یہ مفعول مطلق ہے، اس طرح وہ مخلوط ہو جائے، یسلبہ الاطلاق، اس سے اطلاق سلب ہو جائے۔ مثلا فرض کریں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ گوشت بھون رہے ہیں، بوٹیاں بھون رہے ہیں، ادھر سے جگ میں پانی آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ جگ میں جو پانی ہے وہ ماء مطلق ہے۔ اب آپ نے وہ شوربہ بنانے کے لیے یہی جگ کا پانی انڈیل دیا کس میں؟ گوشت میں۔ اب وہ اس کے اوپر شوربے کا نام صد کرتے ہیں، اب وہ مخلوط ہو گیا، خیر اس طرح مخلوط ہو گیا۔ اب اس پر آپ نہیں کہیں گے یہ پانی کا گلاس مجھے ڈال دیں، کہیں گے شوربہ کا ایک کپ دے دیں یا گلاس دے دیں۔ جی بولیں آپ، سمجھا گیا؟ وہی اجسام، ہاں جی، اس طرح مل جائے کہ اب اس پر اطلاق کیا ہو؟ سلب ہو جائے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وَإِن کل امراک وہی جیسے یہ مرقن کی جمع ہے جس کا معنی شوربہ، جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، آپ نے وہ مسالہ بنایا ہوا ہے، پہلے گوشت بھون رہی ہے، اب ایک جگ پانی کا رکھا ہوا ہے آپ نے، وہ ماء مطلق ہے، لیکن جب اس کو ملا دیں گے اب وہ اس طرح مکس ہو گیا ہے کہ اس پر ماء کا اطلاق صحیح نہیں ہو سکتا۔ کل امراک، ٹھیک۔ دون الممتزج علی وجہ لا یسلب الاسم، دیکھیں اگر اتنا کم امتزاج ہو کہ اس پر ماء کا اطلاق سلب نہ ہو تو پھر اس کو ماء مطلق کہیں گے، بے شک تھوڑا سا اس کا ذائقہ وغیرہ تبدیلی کیوں نہ ہو جائے، یعنی امتزاج اس حد تک ہو کہ اس پر بغیر قید کے ماء کا اطلاق نہ ہو سکے، یعنی اطلاق کا نام سلب ہو جائے۔ لیکن اگر اطلاق کا نام سلب نہ ہو، بے شک تھوڑے سے اوصاف تبدیل ہو جائے تو پھر بھی وہ پھر ماء مضاف نہیں ہوگا، وہ ماء مطلق ہوگا۔ توجہ کریں، بارہ سمجھیں۔ کہتے ہیں پیچھے ہم نے کہا والممتزج بہا مزجن، یہ مزجن مفعول مطلق ہے، اس طرح مزج ہو کہ یسلبہ الاطلاق، اطلاق سلب ہو جائے، لیکن دون الممتزج علی وجہ، نہ وہ جو مل جائے ممتزج ہو جائے اور وہ مخلوط ہو جائے، لیکن علی وجہ اس طرح مخلوط ہو کہ لا یسلبہ الاسم، اس پر ماء کا اسم اس سے سلب نہ ہو۔ وَإِن تغیر لونہ، بے شک اس کا رنگ تبدیلی کیوں نہ ہو جائے، اس کو پھر ماء مضاف نہیں کہیں گے۔ کل ممتزج بالتراب، جس طرح کہ تھوڑی سی مٹی کے ساتھ پانی کیا ہو جائے؟ مکس ہو جائے، جیسے یہ نہروں کا پانی کیا ہوتا ہے، وہ مٹی مکس ہوتی ہے نا اس میں، ٹھیک ہے جی۔ او طعمہ کا تغیر لونہ او طعمہ کل ممتزج بالمل، جس طرح کہ وہ جو مل جائے، لیکن توجہ کریں اگر مل اور مٹی اس حد تک ہو جائے کہ اس سے ماء کا اطلاق سلب ہو جائے پھر وہ مضاف ہو جائے گا۔ معیار کیا ہے؟ اب معیار کو سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ مٹی مکس ہو گئی، نمک مکس ہو گیا تو یہ تو مضاف بن گیا ہے۔ ہاں اگر اتنے مکس ہو جائیں کہ اطلاق سلب ہو جائے مضاف بن جائے گا، لیکن اگر اتنے کم ہیں کہ اس سے اطلاق سلب نہیں ہوتا تو وہ ماء مطلق رہیں گے، بے شک مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا ہے یا نمک کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وَإِنْ أُضِيفَ إِلَيْهِمَا، اگرچہ اب مل اور تراب کی طرف اس پانی کی نسبت ہو رہی ہے، لیکن وہ اس حد تک امتزاج نہیں ہے کہ اس سے ماء کا اطلاق سلب ہو جائے۔ معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ ماء کے اطلاق کا سلب ہونا اور سلب نہ ہونا۔ جب سلب ہو جائے اس پر ماء کا اطلاق تو پھر وہ مضاف ہو جائے گا، اگر سلب نہ ہو بے شک تھوڑا سا مٹی چلی جائے، تھوڑا سا نمک چلا جائے، وہ رنگ وہ اس کا وہ ذائقہ اور بو تبدیل ہو گئے، رنگ اور ذائقہ، لیکن پھر بھی اس پر ماء مطلق کا اطلاق کریں گے۔ ہاں اگر اس طرح وہ اتنا مکس ہو جائے کہ اس سے اطلاق سلب ہو جائے تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ مضاف بن جائے گا۔ سمجھائی بات؟ یہ ہے نا وَإِنْ أُضِيفَ إِلَيْهِمَا، إِلَيْهِمَا کا مرجع تراب اور لون، اگرچہ اب ماء کی ان دونوں کی طرف نسبت دی جاتی ہے لیکن ابھی اطلاق سلب نہیں ہوا تو وہ کیا ہوں گے؟ شمار ہوں گے، مطلق پانی شمار ہوں گے۔ سمجھا گی بات؟ یہ اب آگے بیان کرے حکم، کہتے ہیں وَهُوَ، اور وہ الماء المضاف، یعنی ماء مضاف، طاہر فی ذاتہ بحسب الاصل، یہ فی ذاتہ طاہر ہے، بحسب الاصل، توجہ فرمائیں، یہ ہماری زندگی میں ایک اصل ہے، بہت مفید ہے اور کارآمد ہے، اور آپ اگر اس اصل کو سمجھیں تو بہت ساری تشویشوں سے بچ جائیں گے۔ بہت سارے شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں طہارت کے مسائل میں۔ ایک اصل ہے بہت بڑی کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس،
بہت بڑی اصل ہے یہ، اصل سے مراد یہ تھا، اس کو کہتے ہیں اصالت و طہارت۔ اصالت و اصل یہ ہے دنیا کی ہر شے پاک ہے آپ کے لیے جب تک آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو۔ آپ باہر گئے، پانی گرا ہوا ہے، کپڑے چھینٹے پڑ گئے ہیں، پاک ہیں وہ، کیوں؟ چونکہ آپ کو اس کی نجاست کا یقین، شک ہے نا، شک کی صورت میں بھی وہ اصالت و طہارت جاری کریں گے نا۔ آپ کمرے میں گئے، کپڑا گیلا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں پاک ہے نا، جیسے پاک ہے وہ۔ اس اصالت و طہارت کو دیکھیں تو پھر اصل مائے مضاف میں کیا ہے کہ وہ طاہر ہے۔ سمجھا کی بات؟ تو مائے مضاف طاہر ہے فی ذاتہ، ذاتی طور پر، بحسب الاصل، اصل کے اعتبار سے۔ اصل سے مراد یہاں اصالت و طہارت۔ اصالت و طہارت کا قانون کہاں سے لیا؟ امام کے اس فرمان سے کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس۔ واضح بات؟ غیر، اب کتنے نظریے تھے میں نے بیان کیے تھے؟ 3 نظریے، وہ 3 نظریے اب عبارت سے نکالنے ہیں۔ طاہر ہے فی ذاتہ لیکن غیر مطہر لغیرہ، غیر کے لیے مطہر نہیں ہے مطلقاً۔ تو جو فرمائے یہاں مطلقاً سے مراد وہی ہے، یعنی مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ میں نے بیان کیا نا، مطلقاً نہ خبث سے، نہ حدث سے، نہ اختیارا، نہ، یہ مطلقاً سے یہ مراد ہے۔ اگلے جو قول بیان کریں یہ مطلقاً ان کے مقابلے میں ہے۔ اب بھی آپ مطلقاً کے یہی ترجمہ کریں گے، نہ مطہر ہے حدث سے، نہ مطہر ہے خبث سے، نہ اختیاراً مطہر ہے، نہ اضطراراً۔ سمجھا کی بات؟ فرماتے غیر و مطہرن لغیرہی، غیر کے لیے یعنی کسی دوسری نجس چیز کے لیے یہ مطہر نہیں ہے مطلقاً، من حدث ولا خبث اختیاراً و اضطراراً، نہ اختیاری حالت میں نہ اضطراری، نہ اس کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، نہ نجس چیز کو اس سے پاک کر سکتے ہیں۔ علی القول الاصح، اصح اس کا مطلب ہے اور اقوال بھی ہیں، یہ اصح افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، ان میں سے اصح صحیح ترین قول یہی ہے۔ ومقابلہ قول الصدوق رحمہ اللہ، اس کے مقابلے میں شیخ صدوق کا قول ہے کیا؟ بجواز الوضوء وغسل الجنابۃ بماء الورد۔ ورد پھول کو کہتے ہیں، گلاب کا پھول نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں جو گلاب کا پانی ہے نا وہ مطہر ہے کس سے؟ اس سے، وہ حدث سے مطہر ہے نا، یعنی وضو اور غسل جنابت جائز ہے، کیا مطلب؟ حدث، کوئی مال ورد جو حدث سے مطہر ہے نا، آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے وضو کرنا اور جائز ہے غسل جنابت کرنا بماء الورد، یعنی گلاب کے پانی کے ساتھ۔ شیخ صدوق سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ استنادن الی روایت، انہوں نے نسبت دی کس کی طرف؟ ایک روایت کی طرف۔ شیخ حسن فرماتے ہیں مردودۃ، جو ناقابل قبول ہے، جو جس کو مسائل ہیں اس میں، یا تو اس کے خلاف اجماع ہے، اجماع ہے شیخ صدوق کے اس قول کے خلاف، اجماع ہے اس بات کا کہ یہ نہ مطہر من الحدث ہے نہ مطہر من لہذا روایت مردود ہے، یا اس میں کچھ راوی 1-2 ایسے ہیں جن کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ بہرحال شیخ صدوق نے جو دلیل پیش کی ہوئی ایسی روایت ہے مردودۃ جو ناقابل قبول ہے۔ اچھا، وقول، یہ تیسرا قول ہے، توجہ فرمائیں، ومقابلہ قول الصدوق ومقابلہ قول المرتضی، سید مرتضی علم الہدی، وہ فرماتے ہیں برفع ہی، ماء مضاف رفع کرتے ہیں مطلقاً الخبثہ، یہ خبث کے لیے کیا ہے؟ مطہر ہے، لیکن حدث کے لیے مطہر، یعنی کیا مطلب؟ ہاں جی، نجس ہاتھ ہو گیا، کپڑے وہ، لیکن وضو غسل نہیں کر سکتے۔ واضح ہے؟ اچھا جی، وَيَنْجُسُ الْمُضَافُ، اب وہ نجس ہو گیا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اب حکم بیان کریں گے ماء مضاف کا۔ فرماتے ہیں وَيَنْجُسُ الْمُضَافُ، پانی کیا مضاف نجس ہو جاتا ہے، وَإِنْ كَثُرَ، اگرچہ یہ کیا ہو جائے کثیر ہی، کس طرح نجس ہوتا ہے؟ بالاتصال بالنجس، جیسے ہی نجس کے ساتھ ملاقات کرے گا، نجس کے ساتھ متصل ہوگا، اجماعاً، یہ اجماع ہے علماء کا اس بات پر کہ ملاقات نجاست سے فوراً کیا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کثیر ہی
کیوں نہ ہو۔ اب پاک کیسے ہوگا؟ کتنے نظریے بیان کیے تھے میں نے؟ 3، وہ نکالنے یہاں سے۔ وَطُہْرُهُ، اور ہو کا مرجع ہے مضاف، مائے مضاف کا پاک ہونا، اذا صار ماء مطلقاً، سمجھا گی بات؟ بس یہ اشارہ ہو گیا نا، جب وہ مائع مطلق بن جائے۔ مائع مطلق کیسے بنے گا؟ اس کے ساتھ کرکی یا جاری کی ملاقات کریں گے نا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جب وہ مطلق بن جائے، مائع مطلق بن جائے، کس طرح؟ ما اتصال ہی بالقصیر المطلق، ٹھیک ہے جی، اس طرح کہ وہ متصل ہو جائے کثیر مطلق کے ساتھ۔ پہلے جیسے کہا تھا، وہ کیسے نجس پانی کو وہ پاک کرتے تھے؟ وہ کور کی ملاقات کریں، کثیر کی ملاقات کریں۔ اب یہاں دوسری قید کیا ہے؟ صرف کور کی ملاقات کافی نہیں ہے، وہ مضاف پانی مطلق میں بدل جائے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا جی، اذا صار ماء مطلقاً، وہ ہیں کام اللہ، وہ آگے بیان کرتا ہوں، وہ اگلے قول کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ مائع مطلق بن جائے، ما اتصال ہی بالکثیر المطلق، جب اس کے وہ متصل ہو جائے کس کے ساتھ؟ کثیر مطلق کے ساتھ۔ لا مطلقاً، دیکھیے دوسرا قول کیا تھا؟ دوسرا قول تھا کہ وہ انہوں نے، پہلا قول یہ ہو کہ وہ مائع مطلق بن جائے، دوسرا قول یہ کہ نہیں، وہ صرف وصف زائل ہو جائے، بے شک وہ مضاف اس کو کہے جائے۔ پہلا قول کہہ رہے کہ کس طرح وہ پاک ہوتا ہے؟ وہ مائع مطلق بن جائے اور اس کے ساتھ کور کی ملاقات کروائیں، کثیر کی۔ لا مطلقاً نہیں ہے کہ مطلقاً جیسے ہی ملاقات کیوں نہ ہو، ایک دفعہ ملاقات کور ایسے ہے کہ اس سے وہ مضاف ہونا سلب نہیں ہوا تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا، اس کا مطلب وہ پھر دوسرا قول ہوگا۔ سمجھا کی بات؟ یعنی یہ اپنی اس عبارت سے اس دوسرے قول کا انکار کر رہے ہیں۔ توجہ کریں بات۔ ہاں، یہاں دو چیزیں ہیں پہلے قول میں، دو چیزیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ کثیر کی ملاقات کروائیں، ملاقات سے وہ مضاف نہ رہے بلکہ کیا بن جائے؟ مطلق بن جائے۔ اچھا جی، تب عبارت دیکھیں، لا مطلقاً کا ترجمہ کہتے ہیں وہ مل جائے، وہ ہو جائے مائع مطلق، لا مطلقاً علی القول الاصح، نہ کہ مطلقاً وہ پاک ہو جاتا ہے مضاف اصح قول کی بنا پر۔ سمجھا کے بعد؟ مطلقاً پاک نہیں ہوتا، کب پاک ہو جائے؟ جب وہ مائع مطلق بن جائے، جب وہ مائع مطلق بن جائے۔ وہ مقابلہ، اس کے مقابلے میں طہرہ، مائع مضاف کا پاک ہونا، بے اغلبیت الکثیر المطلق علیہ و زوال اوصافہ، بس یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لے کثیر مطلق۔ کثیر مطلق یعنی جس کے ساتھ ملاقات کریں وہ مطلق ہو، خود وہ مضاف نہ ہو، وہ کثیر مطلق غلبہ پالے اس پر، و زوال اوصافی، صرف اس کے کیا اوصاف زائل ہو جائے۔ میں نے مثال دی ہے، مثلا خون چلا گیا ہے اس میں مضاف پانی میں، اب خون کے وجہ سے رنگ اس کا تبدیل ہو گیا تھا، اب کثیر مطلق اس پر ڈالیں، وہ اوصاف زائل ہو جائیں، بے شک ابھی مائع مضاف کا اس پر اطلاق ہی کیوں نہ ہو، صرف وہ اوصاف زائل ہو جائیں۔ یہ ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ ہے طہرہ، آب مضاف کا پاک ہونا، بے اغلبیت الکثیر المطلق علیہ، اس طرح کے علیہ، اس پر آب مضاف جو نجس ہو گئے اس پر کثیر مطلق غالب آ جائے، و زوال اوصافی، اور اس کے اوصاف کیا ہو جائیں؟ زائل ہو جائیں۔ و طہرہ، اور تیسرا قول، و طہرہ بمطلق الاتصال بہ، تیسرا قول کیا ہے؟ طہرہ، وہ مائع مضاف پاک ہو جاتا ہے صرف مطلق کے اتصال سے، و ان باقی الاسم، بے شک اس مضاف کا اسم ابھی باقی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ و یدفعہما ما اصالت بقاء النجاست، جی تیسرے قول میں بے شک اوصاف زائل نہ بھی ہوں، ہاں اوصاف رہے، صرف اتصال ہو جائے کافی ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ چونکہ تو وہ اس کے کثیر مطلق کے ساتھ وہ مل گیا ہے نا، تیسرا قول یہی ہے نا، آپ کو بعید نظر آ رہا ہے اس جیسے شہید ثانی ان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے بے شک اس پر مائع مضاف کا بھی اطلاق ہو، اوصاف بھی زائل، صرف اور صرف یہ ہے کہ کور کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگے بات؟ لیکن دوسرا قول کیا تھا؟ مضاف کا اطلاق ہو لیکن اوصاف زائل ہو جائیں۔ پہلا قول کیا تھا؟
وہ مائع مطلق بن جائے، اور اوصاف اگر مائع مطلق تب بنے گا جب وہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، اوصاف بھی زائل ہو جائیں گے اور اس کو وہ مائع مضاف اس کو نہ کہا جائے بلکہ کیا بن جائے، مطلق بن جائے۔ تینوں قول میں فرق واضح ہوا؟ اچھا جی، شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُدْفَعُهُمَا، دونوں قولوں کو دفع کیا جائے گا۔ کون سے دو قول؟ جو دوسرے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ ما اصالت بقاء نجاست ہے، ہم یہاں اصل یہ ہے کہ نجاست باقی، جب شک پڑ جائے نا، دیکھیے وہ دوسرے قول پر تیسرے قول پر ایک ہی اعتراض، وہ پانی مائع مضاف نجس ہو گیا تھا، خون چلا گیا ہے، ملاقات کرائی ہے کثیر مطلق کی، ابھی وصف زائل نہیں ہوا، یا وصف زائل ہو گیا ابھی اس پر مضاف کا اطلاق شک ہو گیا، پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں ہوا، تو پہلے اس کے نجاست کا یقین تھا، تو اصل یہ کہ ابھی وہ نجس ہے۔ قانون سمجھا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ما اصالت بقاء نجاست ہے، پہلے تو یہ ہے کہ بقاء نجاست کی اصالت جاری کریں گے، دوسرا یہ کہ ان المطہر لغیر الماء شرطہ وصول الماء الی کل جزء من النجس، کہتے ہیں ان المطہر لغیر الماء، غیر ماء کی، دیکھیں پانی کے علاوہ کسی اور چیز کو اگر آپ کیا کرتے ہیں پاک کرتے ہیں، اس کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ شرط ہو وصول الماء الی کل جزء من النجس، نجس کے ہر جز تک پانی پہنچ جائے، وما دام مضافا، جب تک وہ مضاف ہے، لا یتصور وصول الماء الی جمیع اجزاء نجسا، تو اس کے تمام نجس اجزاء تک پانی کا پہنچنا متصور ہی نہیں ہو سکتا، والا اگر متصور ہو سکتا لما باقی ذالک، وہ مضاف نہ ہوتا بلکہ مطلق بن گیا ہوتا۔ دیکھیے ہاتھ میرا نجس ہو گیا خون سے یا پیشاب وغیرہ سے، کیا ضروری ہے عین نجاست کے بعد وہ پانی نجس کے ہر حصے تک پہنچ جائے، جب تک اوصاف صرف زائل ہوئے، ابھی مائع مضاف کہا جا رہا ہے، یا ابھی اوصاف بھی زائل نہیں ہوئے اور مائع مضاف بھی کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پاک پانی نجس کے تمام اجزاء تک نہیں پہنچا، اگر وہ پہنچ چکا ہوتا تو پھر اس کو آپ مائع مطلق کہتے ہیں، مائع مضاف نہ کہتے۔ سمجھائی بات؟ اچھا جی، دوبارہ اس کے دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ یہ دلیل دے رہے ہیں، پہلے تو اصالت و بقاء نجاست ہے، وہ سمجھ آ گئی کیسے اصالت و بقاء نجاست ہے۔ دوسرے یہ کہ ان المطہر لغیر الماء، غیر ماء سے مراد کپڑا ہے، بدن ہے، وہ اس کے مطہر کی شرط کیا ہے؟ شرط وصول الماء الی کل جزء من النجس، نجس کے ہر جز تک پانی پہنچ جائے، وما دام مضاف، ادھر سے جب تک پانی مضاف ہے، لا یتصور وصول الماء، پانی کا پہنچنا متصور نہیں ہے، الی اجزاء جمیع اجزاء نجسہ، نجس کے تمام اجزاء تک، وَإِلَّا سے مراد اگر پانی تمام اجزاء تک پہنچ گیا ہوتا لما باقیہ ذالک، تو پھر اس کو آپ مضاف نہ کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں۔ وَسَيَأْتِي لَهُ تحقیق آخر فی باب الاطعمہ، انشاءاللہ اس کی مزید تحقیق آئے گی باب اطعمہ میں، یعنی کھانے پینے کی جو چیزوں کے احکام ہے وہاں بیان کریں گے۔ سمجھ آگی بات؟ وَالسُّعْرُ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي بَاشَرَهُ جِسْمُ حَيْوَانٍ۔ دیکھیں توجہ فرمائیں، خالی آپ قاعدہ کلیہ سن لیں، پھر کل انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ سؤر کے معنی ہوتے ہیں جھوٹا، عام جو عرفی معنی ہے عام لغت میں، وہ معنی ہے سؤر کا جس سے کوئی انسان یا حیوان پانی پی لے، وہ جو بچ جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جھوٹا کہا جاتا ہے۔ یہاں سؤر سے یہ معنی صرف مراد نہیں ہے، سؤر سے مراد یہ کہ جس قلیل پانی سے کسی حیوان کا جسم ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ وہ چاہے پیے یا اس میں دم ڈال دے یا اس میں پاؤں ڈال دے یا جسم ٹچ جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے، کہتے ہیں جھوٹا خود حیوان کے تابع ہوتا ہے، جو جیسا حیوان کا حکم ہے اس جھوٹے کا حکم بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل کریں گے۔ صلی اللہ